قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی 13ویں صدی میں نسل بنی اسرائیل کے ایک دولت مند آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے، اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا ہے، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم یہ قارون کا کنواں ہے۔ بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا پھل سمجھا۔ اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں نے جو دولت کمایا ہے اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جسے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے۔ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا۔ جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھڑکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی۔ لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی۔ زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک تاکید ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی۔ اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ قصر بلقیس۔ فلسطین میں داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام باپ کے بعد بادشاہ بن گئے۔ ان کی کئی معجزات میں پرندوں اور جانداروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ یمن کے مغرب کے قریب رہنے والے قبیلہ سبا اپنی ملکہ بلقیس کی قیادت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک پرندے نے یہ دیکھا۔ ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی۔ یہ بلقیس کے مندر کا کھنڈر ہے جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ بلقیس سلطنت بنی طبع کی ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر ایک خط لکھا جو خدا کے نام سے شروع کرتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدا کا حکم مان کر سچے مومن بن جائے۔ خود ہی نے یہ خط یمن میں پہنچا دیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی۔ رانی سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈر یمن کے سبا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مخلوق کی پرستش اور خرافات کی ظلمت سے صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے سچائی کے راستے میں آئی تھی۔ ملکہ بلقیس یمن سے 2200 کلومیٹر دور جیروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس سے پہلے تخت ملکہ بلقیس معجزہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں پہنچا دیا تھا۔
जेरूशलम में पहुंचकर मलिका ने ऐलान किया। सूरह 27 अन-नम्ल आया 44। قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں۔ مسجد الاقصی۔ مکے کی مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے پہلے دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ سفر اسراء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی تک تشریف لائے گئے۔ یہاں سے پھر سفر معراج ہوا۔ اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گنبد تعمیر کی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ یہ گنبد قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ یونس علیہ السلام۔ شہر نینوا یعنی موصل عراق کے پائے تخت بغداد سے 400 کلومیٹر شمال پر واقع ہے۔ یہ دریائے فرات کے کنارے ہے جہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ و تعلیم کو قوم نے جب نظر انداز کر دیا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے۔ وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز خطرے میں پڑا۔ جہاز سے بوجھ کم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ قرہ نکالا گیا اور یونس علیہ السلام سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا۔ خدا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑا اور مچھلی کے پیٹ میں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر پچھتائے۔ انہوں نے اپنے رب سے رہائی کی دعا مانگی۔ مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ پھر اپنی قوم میں آئے۔ خدا کا پیغام ماننے والے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی قوم نافرمان بردار اور مغرور تھی اور خدا نے سزا کی تاکید بھی دی تھی، لیکن جب اس قوم نے اپنی غلطی پر پچھتایا اور توبہ کیا تو سزا سے بچایا اور معاف کر دیا گیا۔ قرآن شریف کے سورہ 10 آیت 98 میں اس کا ذکر ہے۔ موصول کی اس مسجد کے قریب یونس علیہ السلام کا مزار واقع ہے۔ ذوالقرنین۔ سورہ 18 الکہف آیات 83 سے 99 تک حضرت ذوالقرنین کی تاریخ ہے۔ یہ ہے یورپی ملک جورجیا کے پایہ تخت شہر تبلیسی۔ 6 صدی قبل مسیح میں ذوالقرنین کی قوم اس علاقے میں آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس کی اولاد تھی، جس میں یاجوج قوم تاتاری کے نام اور موجود قوم منگولی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب ہم شہر تبلیسی سے سفر کر رہے ہیں، داریال گھاٹی کے راستے سے کاکس پہاڑ کے دامن کی اور۔ یاجوج ماجوج کے غیر مہذب اور ظالم لوگ داریال گھاٹی کے راستے سے آ کر کاکس کے جنوبی علاقے میں لوٹ مارا کرتے تھے۔ تبلیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیڈوی ڈنڈوا فرما رہے ہیں۔ Yes, there are some passes, but the most important pass was this pass, because most aggressive tribes were living beyond this pass. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایران کے سیرس بادشاہ تھے۔
उन लोगों की लूटमार से जॉर्जिया के बाशिंदों ने अपने बादशाह जुल्करनैन से दरखास्त की। उन्होंने कहा, सूरह 18 अल-कहफ आयत 96, آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، حتیٰ کہ جب درے کے اوپر کے کناروں تک پہنچ گئی اس نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو، یہاں تک کہ جب اس کو بالکل آگ کر دیا تو اس نے کہا، لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ اکثر مفسروں کا بیان ہے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی یہ دیوار تبلیسی سے روس کی ریاست اوساتیا تک کے اس راستے میں داریال پہاڑ کی گھاٹی میں واقع تھی۔ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج کی لوٹ مار سے ذوالقرنین کی قوم بچ گئی۔ آگے چل کر یہ دیوار پورے طور پر برباد کی گئی، اب اس کا نام و نشان باقی نہیں۔ فولادی دیوار بنانے کی تکنیکی صلاحیت ذوالقرنین نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کی، اور خدا نے ان کا نام آسمانی کتاب میں قیامت تک جاودان بنا دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ذوالقرنین ایک نمونہ ہیں۔ سماج کی ترقی اور بہبودی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کریں۔ بعد کو داریال میں بنائی گئی ایک پتھر کی دیوار کی نشانی اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے بیتلہیم جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش سے مشہور ہے۔ روز محشر میں خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یوں کہے گا۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 5 مائدہ آیت 116 کا خلاصہ مختصراً یوں ہے، صاحب زادے مریم، کیا تو نے یہ بتایا تھا کہ سوائے اللہ کے تجھے اور تیری والدے کو خدا بنائے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا، تو کتنا پاک ہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا جسے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں وہ کہا ہوتا تو بے شک تو جانتا، میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غائب کا جاننے والا ہے۔ مارب کا مارب یمن کی راجدھانی سنا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی ملکہ بلقیس قبیلے سبا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں اور یروشلم چلی گئی تھی۔ یہ اس زمانے کے سبا قبیلہ کے مکانات ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ سورہ 34 سبا آیت 15 میں اس کا بیان ہے، عیش و عشرت میں ڈوب کر کفر اور بے وفائی میں رہنے والے قبیلے سبا کے باغات یہاں تھے۔ ان کے باغات کی آبیاری کے لیے جو بند استعمال کیا تھا وہ بند ٹوٹ گیا،
سیلاب کی تیز رفتاری میں شگفتہ و شاداب باغات کو خدا نے درہم برہم کر دیا۔ سورہ 34 آیت 16 میں بیان کیا ہوا یہ واقعہ 120 میں تھا۔ یہ اس ٹوٹے پھوٹے بند کا کھنڈر ہے۔ تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ متحدہ عرب امارات شیخ سعید نے حال ہی میں صبا کی اس بند کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ یہ بند ٹوٹے ہوئے پرانے بند کے نزدیک واقع ہے۔ اہل الکہف۔ اب ہم جا رہے ہیں اس غار کی طرف جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف آیا 9 سے 26 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹراجن 98 سے 117 عیسوی تک سلطنت روم کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بت پرستی پر مجبور کر دیا۔ جن لوگوں نے انکار کر دیا انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن 6 نوجوانوں نے اعلان کیا کہ ہم صرف خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یشو کی مورت یا کسی اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ ٹراجن دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر یہ 6 نوجوان وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک نوجوان چرواہے نے اسلام قبول کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ چرواہے کے کتے کو ساتھ لے کر 7 نوجوان جوردان کے پائے تخت عمان کے قریبی علاقے رقیم کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کوہ میں پناہ لی اور انہوں نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار، تیری رحمت ہم پر عطا فرما اور ہماری بگڑی بات کو بنا کر ہماری مشکلیں آسان فرما۔ خدا نے انہیں نڈر بنا دیا اور گہری نیند سلایا۔ 300 سال کی مسلسل نیند سے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے سو گئے تھے۔ اس غلط فہمی میں ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار میں بھیج دیا۔ وہاں صدیوں پہلے کا سکہ دیکھ کر نوجوان پر شک پیدا ہوا اور اسے والی کے سامنے پیش کیا گیا۔ والی نے سمجھ لیا کہ یہ 7 نوجوان 300 سال پہلے خدائے واحد پر ایمان لا کر اس غار میں پناہ گزین تھے اور اب خدا کے حکم سے بیدار ہو گئے ہیں۔ والی نے اس نوجوان کو شاہنشاہ بیزینٹین تھیوڈیشس ثانی کے سامنے حاضر کیا۔ تھیوڈیشس کا زمانہ حکومت 408 سے 450 عیسوی تک تھا۔ دوسرے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ بادشاہ، والی اور وہاں کے لوگ غار میں آئے اور ان کی بڑی عزت کی۔ اس قدرت الہی پر سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے۔ اس واقعے کے ذریعے خدا یہ دکھا رہا تھا ہر انسان روز محشر میں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ 7 نوجوان پھر سے غار میں گہری نیند سلائے گئے اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ان کی لاشیں غار میں الگ الگ قبروں میں مدفن تھیں، لیکن بعد میں ایک ہی قبر میں دفن کی گئی۔ آج بھی ان کی ہڈیاں قبر میں محفوظ ہیں۔ غار کا پہرے دار محمد یوسف ابو ارقوب اس کا بیان دے رہا ہے۔ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم یہ غار کی وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا اور روشنی اندر آتی ہے۔
یہ ان کے کتے کے کھوپڑے اور دھاڑی کی ہڈیاں ہیں۔ غار کے اوپر جو ستون ہیں وہ اہل غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھنڈر ہیں۔ بازو میں نظر آنے والے یہ پتھر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں۔ مشہور محقق رفیق وفا الدیجانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسوی میں غار کی منہ سے مٹی ہٹا دی گئی۔ ابرہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سنہ 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرہت یمن کا بادشاہ تھا جو شہنشاہ نجاشی کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ ابرہت نے یمن میں اولڈ سنا مارکیٹ کے قریب غرقد القلیس میں کعبہ شریف کے خلاف ایک عبادت گاہ بنائی۔ وہ مصنوعی کعبہ اس جگہ پر بنایا گیا تھا۔ ابرہت مکہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہو گیا اور خانہ خدا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوا، لیکن خدا تعالی نے مسلمانوں کی اس روحانی مرکز کی حفاظت کی۔ ابرہت کی فوج جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ سورہ 105 الفیل میں اس کا بیان ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا؟ خدا نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا، ان پر ابابیل پرندے بھیجے گئے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو کھایا ہوا بھس کی طرح کر ڈالا۔ سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے۔ لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے۔ بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا۔ غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے۔ جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خالق کائنات خدا تعالی کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالی فرماتا ہے، پڑھ
اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ اپنے رب کا نام پڑھا کر تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ یہ ہے وہ تاریخی مقام غار حرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے۔ غار حرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا۔ غار حرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے۔ مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی۔ دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا جو مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 53 سال کی عمر میں